فیضان ابو عطار، اللہ پاک نے والد کو اولاد کے سر پر ایسا سایہ بنایا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جہاں والدہ کی گود اولاد کے لیے شفقت کا سرچشمہ ہے، وہیں والد سایہ دار درخت کا درجہ رکھتا ہے جو سخت آزمائشیں برداشت کر کے، دکھ درد سہ کر بھی اپنی اولاد کے لیے محنت مزدوری کر کے روزی لاتا اور انہیں کھلاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کی اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ والے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل پر ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف مدنی مذاکروں کے سوال جواب، دیگر پروگرامز مختلف کتابوں اور تحریروں وغیرہ سے روشنی لے کر یہ رسالہ بنام فیضان ابو عطار تیار کیا گیا ہے، جو امیر اہل سنت کے والد محترم کی تقریباً 71ویں برسی 14 ذوالحج شریف 1445 ہجری 2024 کے موقع پر دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے شعبے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی کوششوں سے منظر عام پر آیا ہے۔ اس رسالے کے مطالعے سے امیر اہل سنت کے ابو جان کے بارے میں معلومات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ نیک والد کی چند عادات کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں کے لیے یہ رسالہ یکساں یعنی ایک جیسا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انشاء اللہ الکریم ثواب حاصل کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اس رسالے کو خوب عام کیجیے اور ڈھیروں نیکیاں حاصل کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان ابو عطار، دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ کریم، جو میرے دادا جان کی سیرت پر مشتمل رسالہ فیضان ابو عطار کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو نیک نمازی اور سچا عاشق رسول بنا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 100 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور اس کے جسم کو آگ نہیں چھوئے گی۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چارپائی ہوا میں بلند ہو جاتی۔ کولمبو سری لنکا کے ایک صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے ایک شخص کو دیکھا جو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے منسوب قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ ان کا تعلق پاکستان کے مشہور شہر کراچی سے تھا، اور وہ STR صالح محمد نامی فرم یعنی کمپنی میں کولمبو کے اندر ملازمت کرتے تھے۔ وہ وہاں کی عالیشان حنفی میمن مسجد میں امام صاحب کی غیر موجودگی میں موقع ملتا تو نمازیں بھی پڑھا دیتے تھے۔ انہوں نے ایک عرصے تک مسجد کے انتظامات سنبھالے اور خوب مسجد کی خدمت کی سعادت پائی۔ اللہ پاک نے ان کی زبان میں ایسا اثر دیا کہ جب وہ چارپائی پر بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ کا ورد کرتے تو ان کی چارپائی یعنی بیڈ زمین سے بلند ہو جاتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا آپ جانتے ہیں عاشق غوث اعظم اور عامل قصیدہ غوثیہ کون تھے؟ یہ نیک شخص شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن بن عبد الرحیم واڑی والا تھے۔ واڑی والا برادری کا سرنیم ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 1979 عیسوی میں اپنے بھانجے عبد القادر کی شادی پر کولمبو تشریف لے گئے تو آپ کے خالو جان حاجی احمد پگی مرحوم نے آپ کو آپ کے والد صاحب کا قصیدہ غوثیہ پڑھنے کے دوران چارپائی بلند ہونے والا یہ واقعہ سنایا۔ چارپائی بھی قصیدہ سن کے ہوتی تھی بلند، پڑھنا ہے ایسا انوکھا والد عطار کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قصیدہ غوثیہ کا تعارف۔ اے عاشقان غوث اعظم، یہ قصیدہ مبارکہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری و باطنی کے حصول کا سبب ہے، بلکہ ہر سلسلے کا مرید اس سے فیض اٹھا سکتا ہے۔ اس کے 29 اشعار ہیں۔ اس قصیدہ مبارکہ کا روزانہ ورد یعنی پڑھنا بہت مفید ہے۔ قصیدہ غوثیہ کے 10 حروف کی نسبت سے قصیدہ غوثیہ کے 10 برکات۔ نمبر 1، تسخیر خلائق یعنی لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ 2، قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ 3، قصیدہ غوثیہ پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ 4، قصیدہ غوثیہ ہر مشکل اور سخت کام کے لیے 40 دن روزانہ ایک بار پڑھیے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ 5، قصیدہ غوثیہ فریم کروا کر جو کوئی اپنے سامنے رکھے تاکہ نظر پڑتی رہے اور 3 مرتبہ پڑھے، مقبول بارگاہ غوثیت مآب ہوگا اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ۔ 6، ہر مرض و تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھنا مفید ہے۔ 7، بانجھ یعنی بے اولاد عورت کسی صحیح خواں یعنی درست پڑھنے والے سے 41 یا 21 بار قصیدہ غوثیہ پڑھوا کر پانی پر دم کروا کر کسی بوتل وغیرہ میں محفوظ کرے اور اس میں سے 40 روز تک تھوڑا تھوڑا پیے تو حاملہ ہو جائے گی اور حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی برکت سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ۔ 8، قصیدہ غوثیہ پڑھ کر روغن یعنی تیل پر دم کر کے آسیب زدہ یعنی اثرات والے کے جسم پر ملیں، شریر جن دفع ہوگا انشاءاللہ۔ 9، 10، ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز پڑھیے، انشاءاللہ اس سے چھٹکارا ملے گا، یوں ہی دیگر دشمن بھی دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے تلے دیجیے گا جگہ غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابو عطار کا تعارف۔ امیر اہل سنت کے والد محترم کا نام حاجی عبد الرحمن بن عبد الرحیم تھا۔ آپ پاک و ہند کی تقسیم سے قبل 1908 عیسوی میں ریاست ہند جوناگڑھ کے قصبے کتیانہ میں پیدا ہوئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ انتہائی سادہ طبیعت اور عاجزی و انکساری والے تھے۔ آپ ایک اسکول میں استاد یعنی ٹیچر تھے۔ اللہ پاک کا پسندیدہ نام۔ امیر اہل سنت کے والد محترم کا نام عبد الرحمن تھا اور یہ بڑا مبارک نام ہے، جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔
کیا امیر اہل سنت کے والد صاحب قادری تھے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن مرحوم کے نام کے ساتھ بعض اسلامی بھائی قادری لکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت اس حوالے سے فرماتے ہیں، مجھے والد محترم کی سلسلہ قادریہ میں بیعت یا ان کے پیر و مرشد کے بارے میں علم نہیں، کیونکہ اب امیر اہل سنت کے کوئی بڑے بھائی یا بہن وغیرہ حیات یعنی زندہ نہیں جو اس بات کی تصدیق کریں۔ البتہ مشہور محاورے زبان خلق نقارہ خدا کے مصداق ممکن ہے آپ قادری ہی ہوں، جیسا کہ شروع میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے قصیدہ غوثیہ کا باقاعدگی سے ان کے معمول کا بیان ہوا، واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ پاک ہی درست بات کو زیادہ جانتا ہے۔ والدین کی پاکستان آمد۔ پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے آنے والی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں امیر اہل سنت کے والدین بھی تھے۔ شروع میں تقریباً 3 ماہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں ٹھہرے، پھر کراچی کے علاقے کھارادر میں واقع بمبئی بازار جہاں امیر اہل سنت کی ولادت ہوئی شفٹ ہو گئے۔ امیر اہل سنت کے والد محترم نے ایک کمپنی میں جاب شروع کی تو اس کمپنی کی ایک برانچ کولمبو میں بھی تھی، اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا تبادلہ کولمبو میں ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابو عطار کے عادات و اطوار۔ امیر اہل سنت کی ولادت کے اندازاً 1.5 سال یا 2 سال بعد والد محترم کا جدہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے۔ امیر اہل سنت جب بڑے ہوئے تو آپ کے ایک پڑوسی نے آپ کے والد مرحوم کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات بیان کیے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن مرحوم نیک و پرہیزگار شخص تھے۔ ان کی سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی تھی، اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کرتے تھے، آپ دوران گفتگو حدیث بیان کرتے رہتے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، والد محترم کے بارے میں گھر میں سنا تھا کہ وہ سیدھے سادھے شریف انسان تھے کہ لوگ بہلا پھسلا کر ان سے رقم لے لیا کرتے تھے، یوں یہ کچھ جمع نہ کر پائے تھے۔ وہ حاجی اور نمازی باشرا تھی زندگی، تھا عقیدہ یا نبی کا والد عطار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاندانی تعارف۔ امیر اہل سنت کے والد مرحوم حاجی عبد الرحمن کے بھائی اور بہنوں یعنی امیر اہل سنت کے چچاؤں اور پھوپھوؤں کی تعداد یا نام وغیرہ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں۔ البتہ عبد الرحمن مرحوم کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الغنی، منجھلے یعنی درمیان والے بیٹے کا نام عبد العزیز تقریباً 6 ماہ کی عمر ہی میں فوت ہو گئے تھے، اور سب سے چھوٹے محمد الیاس قادری، جبکہ 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کولمبو میں رہتی تھی اور 2 پاکستان میں۔ بڑی بیٹی کا نام ختیجہ بائی۔ بائی میمنی زبان میں تعظیم کا لفظ ہے، جیسے مردوں کے لیے بھائی۔ ان سے چھوٹی فاطمہ بائی، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام زہرہ بائی تھا۔ امیر علیہ سنت اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، شاید اسی وجہ سے آپ کی والدہ مرحومہ آپ کو پیار سے بابو کہہ کر پکارتی تھیں۔ والد صاحب کا انتقال۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت 26 رمضان شریف 1369 ہجری مطابق 12 جولائی 1950 عیسوی کو ہوئی۔ 1370 ہجری 1370 ہجری مطابق 1951 عیسوی میں آپ کے والد صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت امیر اہل سنت کی عمر تقریباً 1.5 یا 2 سال ہوگی۔ امیر اہل سنت اپنی بڑی بہن کے حوالے سے والد صاحب کے سفر حج کے لیے روانگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ والد صاحب کو الوداع یعنی سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا۔ اس وقت حالات بڑے پرامن ہوا کرتے تھے
اور ہوائی جہاز کے بالکل پاس جا کر، جس طرح آج کل ہمارے یہاں بس یا ٹرین کے پاس کھڑے ہو کر مسافروں کو رخصت کرتے ہیں، مسافروں کو الوداع یعنی سی آف کیا جاتا تھا۔ والد صاحب کی روانگی کے وقت مجھے بخار تھا اور مجھے ایک گلابی رنگ کی شال میں لپیٹ کر لے جایا گیا۔ بڑے ہو جانے کے بعد کافی عرصے تک میں اس گلابی شال یعنی گلابی کمبل کو دیکھا کرتا تھا جس میں لپیٹ کر مجھے والد صاحب کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ لے جایا گیا تھا۔ مولانا حشمت علی رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت، فضائے عرب میں والد صاحب پہنچ گئے۔ ایام حج یعنی حج کے دنوں میں مینا شریف میں سخت لو یعنی گرم ہوا چلی، جس میں کئی حجاج کرام فوت اور بہت سے لاپتہ ہو گئے۔ امیر اہل سنت کے والد محترم بھی گم ہونے والوں میں شامل تھے۔ بڑی کوشش کے بعد بھی جب وہ نہ ملے تو ان کے ایک رفیق سفر کا بیان ہے کہ اس سال خلیفہ اعلی حضرت شیر بے شے سنت حضرت مولانا حشمت علی خان عبید رضوی رحمت اللہ علیہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا معاملہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ دعا فرما دیں کہ حاجی عبد الرحمن مل جائیں۔ حضرت نے دعا کی اور فرمایا کہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بالآخر وہ جدہ شریف کے ایک اسپتال میں سیریس حالت میں ملے، کیونکہ مینا میں لو لگنے والے حاجیوں کو جدہ منتقل کیا گیا تھا۔ انہیں لو لگ گئی تھی، وہ جانبر نہ ہو سکے اور اسی حالت یعنی 14 ذوالحجۃ الحرام 1370 ہجری کو فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس جگہ پر عاشقوں کو موت کی ہے آرزو، کیا ہی مسکن ہے وہ پیارا والد عطار کا۔ جب حلیمی وہ گئے حج پر وہیں کے ہو گئے، حج ہوا ایسا نرالا والد عطار کا۔ اللہ والوں سے حسن اعتقاد۔ امیر اہل سنت کے والد صاحب کے دوست کا کہنا ہے، کاش ہم خلیفہ اعلی حضرت مولانا حشمت علی خان عبید رضوی رحمت اللہ علیہ سے صرف ملنے کی دعا کروانے کے بجائے یوں دعا کرواتے کہ حاجی عبد الرحمن صحیح سلامت مل جائیں اور اپنے بال بچوں تک پہنچ جائیں۔ کیا بعید، اللہ پاک کی رحمت سے دعا قبول ہو جاتی اور وہ گھر واپس پہنچ جاتے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوش نصیب حاجی، اللہ پاک ابو عطار حاجی عبد الرحمن مرحوم کی قبر شریف پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ ماشاء اللہ الکریم، وہ کتنے خوش قسمت تھے کہ انہیں سفر حج کے دوران وفات ملی۔ حدیث پاک میں سفر حج کے دوران فوت ہونے والے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، قیامت کے دن تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ بے حساب مغفرت کی خوشخبری۔ مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس راہ میں حج یا عمرے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو عطار پر کرم۔ واقعہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی بہن فاطمہ بائی، جن کی وفات بروز جمعہ 26 ذوالحج شریف 1439 ہجری مطابق 7/9/2018 کو ہوئی، انہوں نے
امیر اہل سنت کے والد محترم کے انتقال کے بعد ایک بڑا مبارک خواب دیکھا۔ فرماتی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ والد محترم ایک نہایتی نورانی چہرے والی بزرگ ہستی کے ساتھ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بیٹی انہیں پہچانتی ہو؟ یہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر نہایت ہی شفقت کرتے ہوئے فرمایا، تم بہت خوش قسمت ہو، اللہ پاک کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ واہ کیا ہے رتبہ ابو عطار کا، ہے کرم ان پر خدا اور میرے سرکار کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابو عطار کی وراثت۔ امیر اہل سنت کے والد صاحب نے جائیداد میں 120 گز کا ایک پلاٹ آدم جی نگر کراچی میں چھوڑا۔ اس وقت وہ علاقہ بالکل غیر آباد تھا۔ امیر اہل سنت اپنے بڑے بھائی مرحوم عبد الغنی صاحب کے ساتھ بڑے ہو کر اسے دیکھنے بھی گئے تھے۔ والد صاحب کی ایک کتاب تذکرۃ الاولیاء امیر اہل سنت کے پاس تھی، جس پر والد صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ امیر اہل سنت کی اپنے والد صاحب کے ایک دوست سے ملاقات۔ واقعہ، امیر اہل سنت کے والد محترم کے ایک دوست فیڈرل بی ایریا کراچی میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ امیر اہل سنت کے پاس شہید مسجد کھارا در کراچی، جہاں آپ امامت کروایا کرتے تھے، آئے اور آ کر امیر اہل سنت کو بتایا کہ میں آپ کے والد کا دوست ہوں، کبھی میرے گھر تشریف لائیں۔ امیر اہل سنت کی ان سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی نہ ان کے گھر جانا ہو سکا، ورنہ ان کے ذریعے سے آپ کے والد مرحوم کے متعلق کچھ مزید باتیں بھی پتہ چل سکتی تھیں۔ ابو جان کی یاد نے ننھے سے دل کو تڑپا دیا۔ واقعہ، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بچپن میں گھر کے برآمدے میں تھا، میرے ننھے سے دل میں یہ خیال آیا کہ سبھی بچے کسی نہ کسی کو باپا 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 میمنی زبان میں والد کو کہتے ہیں، یعنی ابو ابو کہہ کر ان سے لپٹتے ہیں، پھر ان کے باپا انہیں گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہیں، انہیں شیرنی یعنی چیزیں دلاتے ہیں اور کبھی کبھی کھلونے بھی دلاتے ہیں۔ کاش ہمارے گھر میں بھی باپا ہوتے، میں بھی ان سے لپٹتا اور وہ مجھے پیار کرتے۔ یہ سوچ کر میرا ننھا سا دل بھر آیا، میں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی بہن آئیں اور اپنے ننھے یتیم بھائی کو گود میں لے کر بہلانے لگیں۔ دل پر غم کے غلبے کی وجہ، غربت اور یتیمی کے عالم میں آنکھ کھولنے والی عالم اسلام کی علمی و روحانی شخصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل پر اکثر غم کی کیفیت غالب رہتی ہے۔ اپنے خاندان، والدین، بھائی بہنوں کی الفت و محبت فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ بچپن میں والد محترم کا انتقال، یتیمی کی حالت میں پرورش، گھر میں غربت کے ڈیروں کی وجہ سے لڑکپن سے ہی کام کاج شروع کر دینا، جوانی میں گھر کے واحد کفیل والد کا سایہ اٹھ جانا، یعنی بڑے بھائی کا ٹرین حادثے میں فوت ہونا، پھر سب سے بڑھ کر پیار و محبت کرنے والی ہستی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئیں۔ امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان ام عطار پڑھیے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اس غم و الم نے دل پر ایسے اثرات چھوڑے کہ دل صدموں سے چور چور ہو گیا۔ اسی عالم میں آپ نے اپنے شفیق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے درد بھرے الفاظ میں بصورت اشعار فریاد کی ہے۔ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درماں یا رسول اللہ۔ میں ننھا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ۔
سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جاں یا رسول اللہ۔ نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مضطر کو جھونکا دے، غموں کی شام ہو صبح بہاراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والد صاحب کی تدفین۔ جس سال امیر اہل سنت کے والد صاحب کا انتقال ہوا، کہا جاتا ہے اس سال بہت سے حجاج کرام لو لگنے کی وجہ سے فوت ہوئے۔ انہی میں امیر اہل سنت کے والد محترم 14 ذوالحج شریف کو فوت ہوئے اور انہیں جدہ شریف کے کسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے۔ میمنی میں الفاظ کا بگاڑ۔ دیگر زبانوں کی طرح میمنی میں بھی الفاظ اور ناموں کو بگاڑا جاتا ہے۔ قرآنی الفاظ اور عربی ناموں میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، عبد الرحمن نام کو ہماری میمن برادری کے کچھ لوگ معاذ اللہ ادرمان بولتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو نام ہو وہی بولنا چاہیے۔ عبد الرحمن نام تو بہت ہی پیارا اور مقدس نام ہے۔ اللہ پاک کے مبارک نام کی نسبت کی برکت سے اس نام کا تو ادب بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ آبائی گاؤں سے لگاؤ۔ امیر علیہ سنت کے والدین کا آبائی گاؤں کتیانہ، جوناگڑھ، گجرات، ہند ہے۔ انسان کو فطرتی طور پر اپنے آبائی گاؤں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ کبھی اپنے آبائی گاؤں تشریف نہیں لے گئے۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے ایک مرتبہ وہاں جا کر امیر علیہ سنت کی امی جان کے ایصال ثواب کا سلسلہ کیا اور اس کی ویڈیو مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام مدنی مذاکرے میں چلی تو امیر اہل سنت نے فرمایا، مجھے بہت اچھا لگا، کاش میں بھی اپنا آبائی گاؤں دیکھتا۔ یاد رہے امیر علیہ سنت کی امی جان کا مزار کراچی کے مشہور قبرستان میوا شاہ میں ہے۔ والدین کی نیکی کا اثر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورۃ الکہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا 2 یتیم بچوں کا خزانہ بچانے والا واقعہ بیان فرمایا ہے، جسے تفصیلی طور پر تفسیر صراط الجنان یا مکتبۃ المدینہ کے رسالے پراسرار خزانہ سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تفاسیر میں اس واقعے کے تحت لکھا ہے کہ ان یتیم بچوں کا 7ویں یا 10ویں پشت پر جو والد تھا وہ نیک تھا اور اس کی نیکی کی برکت سے 7 یا 10 پشتوں کے بعد آنے والے بچوں پر کرم ہوا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اس صدی کے عظیم بزرگ ہیں۔ آپ کی امی جان کا ذکر خیر فیضان ام عطار نامی رسالے میں بیان ہوا۔ آپ خوف خدا رکھنے والی، گھر میں بارہا غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماہانہ 11ویں شریف منانے والی، حقوق العباد کے معاملے میں ڈرنے والی نیک خاتون تھیں اور امیر اہل سنت کے ابو جان بھی نیک و پرہیزگار انسان تھے۔ کیا بعید امیر اہل سنت کو آج دنیا میں ملنے والا عظیم الشان مقام ماں باپ کے نیک اعمال ہی کا صدقہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ سب اللہ پاک کی طرف سے پردہ اور امان میں رہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی دینی خدمات۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات کو زمانہ جانتا مانتا ہے۔ آپ کی محنتوں اور کوششوں سے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور سنتوں اور مسلک حق اعلی حضرت کو بڑا فروغ ملا ہے۔ لاکھوں نوجوانوں نے چہروں پر داڑیاں، سروں پر امامہ شریف کے تاج سجائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ لاکھوں اسلامی بہنوں نے غیر شرعی فیشن اور بے پردگی سے توبہ کر کے اسلامی پردہ اپنایا۔
اللہ رب العزت امیر اہل سنت کے لگائے ہوئے اس باغ کو تا قیامت پھلتا پھولتا اور مدینے کے سدا بہار پھولوں کے صدقے مہکتا رکھے، اور آپ کے ماں باپ جو دراصل ہمارے محسن ہیں انہیں اس کا خوب اجر و ثواب پہنچائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے دیگر ماں باپ کو بھی راہ خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے اور اپنی اولاد کو چلانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن کا بیٹا سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، مل گیا ہم کو اتارا والد عطار کا۔ فیضان ابو عطار مسجد میں فیضان اسلام۔ الحمدللہ الکریم، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد والمدارس دنیا بھر میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں مساجد بنا چکی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 1 جون 2024 کی کارکردگی کے مطابق اندازاً روزانہ 1.5 سے 2 مساجد کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں پلاٹ لیا جا رہا ہے تو کہیں مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، کہیں کسی مسجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں تو کہیں نمازیں شروع ہو چکی ہیں۔ امیر اہل سنت کے والد محترم حاجی عبد الرحمن کے ایصال ثواب کے لیے ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے علاقے سوویٹو میں فیضان ابو عطار نامی مسجد قائم ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظلہ العلی نے فرمایا، اس مسجد میں روزانہ اوسطاً 2 غیر مسلم آ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ مسجد کے اطراف میں غیر مسلم آبادی بھی ہے۔ اس مسجد کے امام صاحب بھی پہلے غیر مسلم تھے۔ چند سال قبل انہوں نے مسلمان ہو کر دعوت اسلامی کی مدرسۃ المدینہ سے قرآن کریم حفظ کیا، پھر جامعۃ المدینہ کے ذریعے درس نظامی یعنی عالم کورس کر کے مدنی بن گئے، اور اب فیضان عطار مسجد میں امامت کروا رہے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، سلسلہ قادریہ میں مرید و طالب ہونے کی برکت۔ فرمان غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سنا لا تخف تیرا فرمان علی، غلاموں کی ڈھارس بندھی غوث اعظم۔ مشورتاً عرض ہے، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس دور کی بڑی علمی و روحانی شخصیت ہیں، جن کی برکت سے ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئیں اور وہ راہ سنت پر چل پڑے۔ خیر خواہی مسلم کے جذبے کے تحت مشورتاً عرض ہے کہ آپ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سیدی حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہو جائیے، اور اگر آپ پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جائیے۔ اپنے بچوں کو بھی بیعت کروا دیجیے، اپنے گھر کے ہر فرد بلکہ ہر جان پہچان والے کو اس نیک کام کے لیے تیار کیجیے۔ مرید ہونے میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، مفت میں ڈھیروں ثواب کا خزانہ ہاتھ آتا ہے اور دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں ملتی ہیں۔ بذریعہ واٹس ایپ مرید بنیے۔ مرید ہونے یا کسی اور کو مرید کروانے والے کے لیے ان کا نام مع ولدیت اور عمر لکھ کر 00923212626112 پر واٹس ایپ کیجیے۔ اس نمبر پر کال ریسیو نہیں ہوتی، صرف ٹیکسٹ کی صورت میں یہ تفصیلات بھیجیے۔ امیر اہل سنت کے والد محترم کی شان میں چند اشعار۔ چار پائی بھی قصیدہ سن کے ہوتی تھی بلند، پڑھنا ہے ایسا انوکھا والد عطار کا۔ تھے وہ حاجی اور نمازی باشرا تھی زندگی، تھا عقیدہ یا نبی کا والد عطار کا۔ جن کا بیٹا سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، مل گیا ہم کو اتارا والد عطار کا۔
جس جگہ پر عاشقوں کو موت کی ہے آرزو، کیا ہی مسکن ہے وہ پیارا والد عطار کا، جب حلیمی وہ گئے حج پر وہیں کے ہو گئے، حج ہوا ایسا نرالا والد عطار کا۔